السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی مولا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافر و کبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ حضرات، میں کوئی بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا کیونکہ میں لگاتار پروگرام کر رہا ہوں، اور ابھی کل رات میں 11-12 بجے میں کرناٹک سے واپس آیا تھا۔ بہرحال ہمارے برادر عزیز حضرت پھول میاں صاحب اللہ کا حکم ہوا، میں حاضر رہا۔ ابھی شاعر اسلام صاحب نے ایک بات کہی تھی پیسوں کو لے کر کہ وہ نیچے والے نذرانہ دے رہے ہیں، تو مجھے ایک خطیب صاحب کی بات یاد آئی، لیکن میں اس بات کو یاد ہی کر رہا تھا کہ ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا۔ تو ایک پروگرام میں تھا شاید غالباً فتح پور میں، تو خطیب صاحب تھے، چشتی صاحب، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ۔ تو لوگ ان کو 10-10 کا نوٹ کا نذرانہ دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، جیسی میری صحت ہے ویسا ہی نوٹ کر دیا کر۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ جیسی حضرت کی صحت ہے ویسی نوٹ دے دیا ہو۔ میری بات کا برا نہیں مانیے گا، میں نے یوں ہی ہنسنے کے اس سے کر دیا تھا، بہت دیر سے آپ لوگ سن کے تھک گئے۔ شاعر اسلام صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ نذرانہ، بہرحال مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی تھی، تو ادھر ایک نوجوان بیٹھا تھا، تو اس نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کیا ڈال دیا کہ اس نے حضرت کو دیکھ کر ہی نوٹ لا کے دے دیا۔ بہرحال ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے جتنے لوگ اب بیٹھے ہیں یہ اٹھ کے جائیں گے تو نہیں؟ اب اب جائیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ جس کو جانا ہو چلا جائے، اب تو نہیں جائیں گے نا؟ ایک مرتبہ اور آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت شمس الدین میاں صاحب علیہ الرحمہ کا عرس پاک ہے نا؟ بے شک یہ ان سے حضرت شمس الدین میاں صاحب علیہ الرحمہ سے منسوب ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اصل میں یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہر وہ محفل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہوا کرتی ہے۔ اور میلاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ہمارے تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔
ہمارے خاندان کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مصدر نمی ماند، غلام غوث اعظم بے کس و مصدر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ اس کا مطلب جانتے ہیں، غوث اعظم کا غلام پریشان حال نہیں ہوا کرتا، غوث اعظم کا غلام پریشان حال نہیں ہوا کرتا، اگر ہوتا ہے تو ایک رات کے لیے ہوتا ہے، دوسری رات نہیں ہوا۔ اور الحمدللہ ہم سب غوث اعظم کے غلام ہیں، اگر پریشانی آتی ہے تو ایک رات آتی ہے، دوسری رات نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال حضرت مولانا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تجھے اس کا ثواب ملے گا، تو ذرہ برابر برائی کرے گا تجھے اس کا عذاب ملے گا، ہے نا؟ سیدھا سادہ مفہوم ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایک کوری کتاب ہے، جس کے پہلے صفحے پہ اس کی ولادت، آخری صفحے پہ اس کی وفات، ہے نا؟ حضرت مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک کوری کتاب ہے، اس کے پہلے صفحے پہ اس کی ولادت، آخری صفحے پہ اس کی وفات ہے۔ بہرحال اس بات کو میں آگے لے جاؤں گا بھی۔ میں نے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا تھا، تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ایک عادت تھی، بڑی پیاری عادت تھی کہ جب بازار میں کوئی نیا پھل آیا کرتا تھا تو حضرت نعمان بن بشیر اس کو خرید کے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت نعمان بن بشیر بازار جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی نظر ایک پھل پر پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں بازار میں ایک نیا پھل آیا ہوا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، حضرت نعمان بن بشیر کا دل مچل اٹھتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر کا عشق بھڑک اٹھتا ہے۔ اب حضرت نعمان جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن عشق ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت نعمان دکاندار کے پاس جاتے ہیں، یہودی دکاندار سے کہتے ہیں اے دکاندار مجھے یہ پھل ادھار دے دے، میں تجھے بعد میں پیسے دے دوں گا۔ دکاندار حضرت نعمان کو پھل دے دیتا ہے، حضرت نعمان پھل لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ ادھار کی مدت پوری ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت نعمان کا دروازہ بجتا ہے، حضرت نعمان آواز دیتے ہیں، کون؟ یہودی کہتا ہے نعمان پیسے لینے آیا ہوں۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت نعمان باہر نکل کر آتے ہیں، یہودی کہتا ہے نعمان تم نے وعدہ کیا تھا میرے پیسے ادا کرو، ادھار کی مدت پوری ہو گئی۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میرے پاس تجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے نعمان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلو۔ نعمان وہ یہودی حضرت نعمان کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے۔ آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت سے کہتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت، نعمان نے مجھ سے ادھار پھل خریدے تھے اور آج پیسے کی مدت پوری ہو گئی، اب نعمان میرے پیسے ادا نہیں کر رہے۔ حضرت نعمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روز میں بازار گیا تھا، بازار میں نیا پھل آیا تھا، میں نے پھل کو دیکھا تھا، میرا عشق تڑپ اٹھا کہ میں یہ پھل خرید کر سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے یہودی سے ادھار پھل خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اتنا سننا تھا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسکرا دیتے ہیں، اپنی جیب خاص سے پیسے نکال کر یہودی کو دے دیتے ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، میرے مصطفیٰ نے نعمان سے سنا تھا کہ ہاں بازار میں نیا پھل آیا تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نعمان نے اس نئے پھل کو ادھار خرید کر پیش کر دیا تھا۔ جب سرکار نے یہ سنا تو میرے آقا
مسکرا دیے. اسی طریقے سے قلعے میں بیٹھ کر ہم بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں. اگر بروز محشر مصطفیٰ جان رحمت کی نزل رحمت ہم پر پڑ گئے اور مصطفیٰ نے فرما دیا یہ میرا وہی غلام امتی ہے جو قلعے میں بیٹھ کر ہمارا میلاد منا رہا تھا. مصطفیٰ کا فرمانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا. مصطفیٰ کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا. اگر بروز محشر ہمارے نبی نے فرما دیا یہ میرا وہی غریب امتی تھا جو مدینے میرے روزے پہ نہ حاضر ہو سکا تھا بلکہ قلعے کی زمین پر بیٹھ کر ہمارا میلاد سن رہا تھا, تو مصطفیٰ کا اتنا فرمانا ہوگا ہمارے لیے تو جنت کا پروانہ ہوگا. زندہ باد. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں بیٹھنے کے بھی کچھ طریقے ہوا کرتے ہے نا. میں نے اتنا لمبا واقعہ سنایا, اس کی کچھ وجہ تھی کہ میلاد مصطفیٰ ہے اور میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہونے کے بھی کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں. ہم تو سنی مسلمان ہیں, ہم تو ادب پر ہی ہمارا سب کچھ قائم ہے, ہمارا عقیدہ ہمارا سب کچھ ہمارے ادب پر ہی تو ہے. آج یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں بھی نہیں ہیں. ہم میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں اور سے شمس الدین میاں علیہ الرحمہ میں آئے ہیں. ہم نے اپنے سروں پر سے ٹوپیاں بھی غائب کر دی. ایسے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جلسے میں جن کے سروں پر ٹوپیاں بھی نہیں ہیں. کہ ہم میلاد مصطفیٰ میں ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم قبر میں جائیں تو فوراً مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے, لیکن میلاد میں جائیں تو ٹوپیاں بھی اتارا ہے نا. ارے ہم مسلمان ہیں, ہم ٹوپی لگا کے گھوم سکتے ہیں, ہمیں ٹوپی لگانے پر ہمارے پابندی نہیں ہے. ہم میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں, ٹوپی گھر پر بھول آئے ہیں, کیسے مسلمان ہیں. بہرحال حضرت مولانا رومی نے فرمایا کہ انسان کی زندگی ایک کوری کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پہ اس کی ولادت, جس کے آخری صفحے پہ اس کی وفات ہے. حضرت مولانا رومی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان ہوتا ہے, اس کو ایک پیش قیمتی ہیرا ملتا ہے اور نوجوان اس ہیرے کو لے کر جوہری کے پاس جاتا ہے. جوہری سے کہتا ہے اے جوہری اس کو خریدے گا. جوہری ہیرے کو دیکھتا ہے, جوہری کہتا ہے میں اس کی صحیح قیمت ادا نہ کر سکوں گا. نوجوان کہتا ہے اے جوہری اس کو کون خرید سکتا ہے. جوہری کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے پاس چلا جا, بادشاہ سلامت اس کی صحیح قیمت ادا کر دے گا. نوجوان بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, ہیرے کو دکھاتا ہے. بادشاہ ہیرے کو اس لال یاقوت کو دیکھتا ہے, بادشاہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے. وزیر کو بلاتا ہے, پوچھتا ہے اے وزیر بتا اس کی کیا قیمت ہوگی. وزیر کہتا ہے حضور اس کے بدلے میں ساری سلطنت دے دیجیے, پھر بھی اس کی صحیح قیمت ادا نہ ہو پائے گی. بہرحال بادشاہ کہتا ہے اے وزیر میں اس کو اپنے خزانے میں دیکھنا چاہتا ہوں. وزیر کہتا ہے حضور یہ مجھ پر چھوڑ دیجیے, میں اس کو آپ کے خزانے میں لا کر دوں گا. بہرحال وزیر نوجوان سے پوچھتا ہے اے نوجوان کیا تو اس ہیرے کو فروخت کرے گا. نوجوان کہتا ہے ہاں میں اس کو فروخت کروں گا. نوجوان پوچھتا ہے اے وزیر اس کی کیا قیمت دے گا. وزیر کہتا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے لے کر شام کا سورج غروب ہونے تک تم محل سے جو چاہے لے جا سکتا ہے. نوجوان اتنا سنتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. اب نوجوان واپس گھر کو جاتا ہے. رات ہوتی ہے, بستر پر لیٹتا ہے. اب
नौजवान बिस्तर पर लेटकर सोचने लगता है कि सुबह होगी हम बादशाह के महल में जाएंगे, हीरे जवाहरात लेकर आएंगे। इसी खुशफहमी में नौजवान मुब्तला हो जाता है। बहरहाल इसी तरीके से पूरी रात हो जाती है, सुबह का सूरज तुलू होता है, नौजवान महल में जाता है, वजीर से मुलाकात करता है। अब नौजवान वजीर से कहता है, ऐ वजीर मेरा वक्त शुरू हो गया, अब महल से मैं जो चाहूं ले जा सकता हूँ। वजीर कहता है, हाँ नौजवान तू अब महल से जो चाहे ले जा सकता है। बहरहाल वजीर एक एक दरवाजा खजाने का एक एक कमरे का दरवाजा खोलता है, एक कमरे का दरवाजा खोलता है, नौजवान देखता है हीरा भरा हुआ है। दूसरे का दरवाजा खोलता है, नौजवान देखता है सोना भरा हुआ है। तीसरे का दरवाजा खोलता है, नौजवान देखता है चांदी भरा हुआ है। चौथे का दरवाजा खोलता है, नौजवान देखता है याकूत और सच्चे मोती भरे हुए हैं। इसी तरीके से खजाने के तमाम दरवाजा खोलता जाता है। एक दरवाजा खोलता है, नौजवान देखता है कि बेहतरीन लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान जब खाने को देखता है, अब नौजवान को भूख लगने लगती है। नौजवान सोचता है अभी मेरे पास बहुत वक्त है, लाओ थोड़ा सा खाना खा लो। नौजवान खाना खाने बैठ जाता है। उसके बाद नौजवान पेट भर के खाना खाता है। जब नौजवान शिकम शेर हो जाता है, दस्तरखान से उठता है, अब नौजवान पर सुस्ती आने लगती है, अब नौजवान पर ऊंघ गालिब आने लगती है। नौजवान सोचने लगता है अभी तो शाम का सूरज तो गुरूब होने में बहुत वक्त बाकी है, बेहतरीन कालीन लगी होती है। नौजवान सोचने लगता है लाओ थोड़ी देर इस पे आराम कर लिया जाए। उसके बाद नौजवान आराम करने लगता है। नौजवान सोता है तो फिर सो के रह जाता है। एक वक्त आता है वजीर उसको हिलाता है, और जब नौजवान उठता है तो कभी कमरे के इस दरवाजे, कभी हीरे उठाने के लिए दौड़ता है, कभी सोना चांदी उठाने के लिए दौड़ता है, कभी सच्चे मोती याकूत उठाने के लिए दौड़ता है। अब वजीर नौजवान से कहता है, ऐ नौजवान तेरा वक्त मुकम्मल हो गया, तुझसे वादा ये था सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर शाम का सूरज गुरूब होने तक तुम महल से जो चाहे ले जा सकता है। लेकिन ऐ नौजवान शाम का सूरज तो गुरूब हो चुका है, अब तो महल से कुछ नहीं ले जा सकता। अब नौजवान खाली हाथ मलता रह जाता है। बताने का मकसद ये है कि हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं इंसान की जिंदगी एक बड़ी किताब है, जिसके पहले सफे पे उसकी दिलालत है, जिसके आखिरी सफे पे उसकी वफात है। तमाम सफात खाली है, अब उन सफात पर भरना क्या है? क्या उसी तरीके से नौजवान के तरीके से खुशफहमी में मुब्तला होकर, और जब जिंदगी का सूरज डूब जाए, मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए, हमको ले जाने लगे, तो कहीं ऐसा न हो हम भी उसी नौजवान की तरह हाथ मलते रह जाएं।